آپ نے اس گھوڑوں والی جو دنیا ہے، شوقین گھوڑوں کے ہمارے والد صاحب ہیں، ہم تو اپنے والد کے رائڈرز ہیں۔ بندہ سواری سیکھ لیتا ہے، پہلی آڑی ماری تھی 300 پلس آپ کے پاس ٹرافیز، کامیابی حاصل کرتا، وہ اس کے لیے ایک انفرگیٹیبل میموری ہوتی ہے۔ سر عہد وفا گروپ، یہ جو ساری گیم ہے نا، اس کے اندر وفا کی بڑی نیڈ ہے۔ جو معیاری سوار ہے، میں پلیئر ہوں گا لیکن میں سوار نہیں ہوں۔ اچھا معیاری گھوڑا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بریڈنگ کے اندر بھی ردیف اور کافی کا میچ ہونا بہت ضروری ہے۔ کس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے؟ اگر میں مثال دوں تو پھر وہ سلطان نیزہ بازی جتنی بھی ہوتی ہے، اچھی بریڈنگ ہے، 3 نسل گھوڑی اچھی ہوئے صحیح، اور 3 نسل گھوڑا اچھا ہے۔ تعظیم کے اوپر بھی مولا کا فرمان ہے کہ گھوڑے کے کانوں سے آنے والی ہوا جنت کی جھونکوں میں سے ایک جھونک ہے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال شفیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان پوڈ کاسٹ۔ آج ہم موجود ہیں منڈی بہاؤالدین میں، اور جہاں نیزہ بازی کی بات ہو رہی ہو، جہاں گھوڑوں کی بات ہو رہی ہو، جہاں کوالٹی، جہاں معیار کی بات ہو رہی ہو، اور منڈی بہاؤالدین کا نام نہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج جس شخصیت کے پاس ہم موجود ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، بڑا فرینڈلی ماحول ہوتا ہے ان کا اپنے سواروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ان کا میں تعارف کرواتا جاؤں، نقوی البخاری کلب کے بڑے ہی مایہ ناز جو ہیں یہ رائڈر ہیں، نکرے گھوڑے بڑے مشہور، منڈی بہاؤالدین کے مشہور و معروف، صاف ستھرے، ویل ڈسپلن، بہترین آرگنائز ان کا جو کلب ہوتا ہے، اور منڈی بہاؤالدین کی پہچان ہے، اور بڑے زبردست قسم کے جو رائڈر ہیں نا اس کلب میں موجود ہیں، ان سب نے مل کے ایک گروپ بنایا عہد وفا گروپ کے نام سے۔ اور جب یہ میدان میں آتے ہیں، نیزہ بازی کے گراؤنڈ میں آتے ہیں، اور ان کا جو ڈسپلن ہوتا ہے وہ ان کی پہچان ہوتا ہے۔ 20 سال سے نیزہ بازی کا سفر ہے، شروع ہے 300 پلس ٹرافیز کے ساتھ، اپنے اس سفر کا جو ہے وہ دورانیہ چلا رہے ہیں، چل رہے ہیں خوبصورت گھوڑوں کے ساتھ، اچھی بریڈ کے ساتھ۔ میری مراد سید حسن شاہ بخاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ خیریت؟ تھینک یو سو مچ، آپ آئے، آپ نے ٹائم دیا، اور آپ نے جتنی میری تعریفیں کی ہیں، اتنی تعریفوں کے میں قابل نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے میرے پہ اتنا خوبصورتی سے میرا تعارف کرایا، اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں سلطان صاحب زادگان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کو میرے پاس بھیجا اور مجھے یہ شرف بخشا کہ میں ان کی پوڈ کاسٹ کا حصہ بنوں۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ سر بہت شکریہ، ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آپ جیسی شخصیت کے ساتھ گھوڑوں کے اوپر، گھوڑوں کی بریڈ کے اوپر، پاکستان کی مایہ ناز جو میلے ہیں ان کے اوپر، اور اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کو کیسے بنایا جاتا ہے، اچھا سوار کیسے بنتا ہے، اس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سلطان پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہوش سنبھالا اور اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور اپنا جو آپ کا خانوادہ ہے کرنٹلی اس کا بھی تعارف کروائیے۔ میرا نام حسن رضا بخاری ہے جی، میں سید ساجد حسین شاہ صاحب کا بیٹا ہوں گی، اور ہم 3 بھائی ہیں۔ ہم تینوں بھائیوں نے اپنی جو شروع کی تعلیم ہے وہ منڈی بہاؤالدین سے ہی حاصل کی۔ ہمارے پاس ادھر ایک رینجرز ایک اکیڈمی ہے، اس کے اندر ایک رینجرز پبلک اسکول ہے، وہاں سے میں نے میٹرک وہاں سے کیا، اور اس کے بعد باقی تعلیم کچھ پلاٹ سے اور کچھ منڈی سے، تو ان 2 اسٹیشن سے ہی میں نے اپنی تعلیم پوری کی۔ بائی پروفیشن اگر آپ دیکھیں ایز پر آر اسٹڈیز تو میں ایک لائر ہوں گی، اور اس کے ساتھ پھر اپنا یہ ریل اسٹیٹ کا اور ریٹیل کا بزنس ہم کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کوئی 12-13 سال سے میں پراپرلی اس بزنس کے اندر ہوں، اور بزنس جو ہمارا ہے وہ ملٹی سٹیز میں ڈپینڈنٹ ہے، منڈی میں، سگودا میں، اسلام آباد میں، اور زیادہ تر ہمارا فوکس پاسٹ ایئرز میں تو ریل اسٹیٹ بھی رہا، لیکن اب جیسے جیسے ٹائم چینج ہو رہا ہے، ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں تھوڑا سا ڈمپ ہے، تو ابھی ہم نے اپنے بزنس کو تھوڑا ٹرانسفارم کی ہے ریٹیل کے اندر۔ ریٹیل کے اندر کچھ کپڑے کے برانڈس ہیں، کچھ فوڈ کے نیشنل برانڈس ہیں، تو اب ہم تھوڑا تھوڑا اپنی کام کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں بزنس کے اندر۔ آپ نے اس گھوڑوں والی جو دنیا ہے اس کے اندر قدم کیسے رکھا؟ والدین کو بھی شوق تھا،
اور پیچھے کتنی پیڑھیوں سے گھوڑوں کا شوق چلتا آ رہا ہے آپ کا؟ گھوڑوں کا شوق بیسیکلی تو میں نے اپنے دادا ابو کو نہیں دیکھا، جو سنا تو ان لوگوں سے یہ سنا کہ ان کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا. ہی واز ٹو مچ فاؤنڈ آف ہارسز. اس کے بعد اپنے والد صاحب کو دیکھا تو ہمارے والد صاحب بھی گھوڑوں کے بہت شوقین ہیں. اگر صحیح معنوں میں جو لوگ جانتے ہیں ان کو بتایا جائے تو شوقین گھوڑوں کے ہمارے والد صاحب ہیں. ہم تو اپنے والد کے رائڈرز ہیں. جو بات ہوئی کہ کیسے یہ اسٹیپ آن دس فیلڈ، تو میں نے جب میٹرک کیا تو میٹرک کے بعد ہمارے پاس ایک گھوڑا تھا ساگر رنگ کا، اس میں نے نظر بازی شروع کی. میرے اولین کے استادوں میں میاں اعجاز عادی میانی وہ شامل ہیں، ان سے میں نے نظر بازی، ان سے استاد غلام شبیر وڑائی سنگھ سے سیکھی. اور جو بیسک فوکس ہے میرے اس فیلڈ میں آنے کی، تو ہم کالج لائف میں تھوڑے شرارتی قسم کے بچے رہتے تھے، تو ان شرارتوں سے باز رکھنے کے لیے پھر ہمارے والد صاحب نے ہمیں اس فیلڈ کی طرف بائی فورس اٹریکٹ کیا. اور پھر جیسے ہی ہم اس فیلڈ میں آئے، اس فیلڈ کی خوبصورتی دیکھی، اس فیلڈ میں لوگوں کو دیکھا، اور ایک میں نے بات سنی اس گیم میں آ کے نا، بابا شاہ سلطان صاحب کا ایک کال ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، مجھے چودھری احمد خان گجر صاحب نے یہ بات سنائی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نظر بازی جو ہے وہ ایک یونیورسٹی ہے. یہ لڑکوں کو بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کپڑے پہننے کا، کھانا کھانے کا، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کرنے کا، برتن کرنے کا، یہ سارے دنیا داری کے سارے گر سکھاتی ہے. نظر بازی وہ یونیورسٹی. تو آئی ایم ٹو مچ تھینکفل ٹو آل دا پیپل جن لوگوں کی وجہ سے میں اس گیم میں آیا کہ مجھے اس یونیورسٹی میں داخلہ ملا، اور ابھی تک ہم اسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور روز کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اچھا سیکھنے کو ملے. کوئی اگر ہمیں ملے یا ہم کسی کو ملیں تو ہماری شخصیت سے ہمارے گھر کا، ہمارے علاقے کا، ہمارے وسیب کا تعارف اچھا جائے. بس اسی کوشش میں آج تک اسی فیلڈ میں، اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی جو سال زندگی کے اس فیلڈ میں ہیں وہ اسی خوبصورتی سے گزریں، تاکہ لوگوں کو ہم سے کچھ خوشبوئیں آئیں، ہم لوگوں کے اندر پیار بانٹ سکیں. اس فیلڈ میں آنے کے بعد اپنے ڈسٹرکٹ کا، اپنی فیملی کا، اپنے دوستوں کا اچھا تعارف کروا سکے. بس اسی کوشش میں ابھی تک ہم اس فیلڈ میں ہیں. جی شاہ صاحب، جب بندہ سواری سیکھ لیتا ہے، بیسک ڈسپلن جو ہیں نیزہ بازی کے وہ آپ ہو جاتی. پہلا میلہ یونیفارم پہن کے جب آپ گراؤنڈ میں گئے، کیا فیلنگز تھیں آپ کی اور آپ کے والد صاحب کہ آج میرا بیٹا جو ایک آرگنائز میلہ ہے اس کے اندر نیزہ بازی کرنے جا رہا ہے؟ آپ کی کیا فیلنگز تھیں اور والد صاحب کی؟ دونوں دو چیزیں، دو ایونٹس ہیں اس میں. ایک ایونٹ وہ ہے جو پہلا میں خود دوڑا تھا، اس میں میرے والد صاحب میرے ساتھ نہیں تھے. دوسرا میلہ ہوا پران، اس میں میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے. اور مجھے آج بھی یاد اس طرح سے ہے کیونکہ وہ پکچر آج بھی ہمارے گھر میں سیو ہے کہ میرے ایک چچا تھے، میرے ابو کے دوست ہیں، وہ ایک سائڈ وہ کھڑے تھے، ایک سائڈ والد صاحب کھڑے تھے، اور میں نے پہلی آڑی ماری تھی. اور وہ آڑی قلعوں کے پاس آ کے، جو ہمارا ایک نظر بازی کے اندر ایک طریقہ کار یوز ہوتا ہے کہ ہم آڑی یا قلعہ ریٹرن کرنے آتے ہیں، تو ادھر کھڑے ہوئے انہوں نے وہ پکچر بنائی. تو میں نے اپنے والد کو اتنا کھل کے ہنستے ہوئے پہلی دفعہ تب دیکھا. وہ بڑی سخت طبیعت کے تھے، ہمیں ان سے بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن عام لوگ تو وہ بڑے فرینڈلی بھی ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. اس کا ثابت مثال آپ کے سامنے یہ کہ ہم ان کے بیٹے ہیں، ہم ان کے بچے ہیں، ہم آپ کے سامنے ہیں تو ہم بھی فرینڈلی ہیں، لیکن مجھے ان سے اسپیشلی بہت ڈر لگتا تھا. تو میں نے پہلی دفعہ ان کو تب کھل کے ہنستے ہوئے دیکھا. اور شاید اگر میں یہ کہوں کہ میری اس فیلڈ میں آنے یا میری کامیابی اور میرے کام کرنے میں سب چیزوں میں اگر دیکھا جائے تو سارا ہاتھ انہیں کا، اور انہیں کی خوشی کو دیکھتے دیکھتے، انہیں کو خوش کرتے کرتے میرے تک پہنچ گئی. بہت ساری فتوحات، 300+ آپ کے پاس ٹرافیز موجود ہیں. ہر ایک کی شائن، ہر ایک کی چمک ایک اپنی ہوگی. آپ کی زندگی میں آپ کے یہ جو کیریئر ہے ہارس رائڈنگ کا، نیزہ بازی کا، اس میں آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سی ٹرافی تھی جو آپ نے وہ میلہ جیتا ہو اور ابھی بھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں؟ اس میں 2-3 ایونٹس ایسے ہیں جو کبھی بلائے نہیں جا سکتے، میں نہیں بلا سکتا. کبھی بھی جب بھی انسان زندگی میں پہلی دفعہ کامیابی حاصل کرتا ہے، وہ اس کے لیے ایک انفرگیٹیبل میموری ہوتی ہے. مجھے یاد ہے 2008 کے اندر ایک میلہ ہوا تھا، 2008 یا 9، غالباً 8 یا 9 تھا، بندیال میں. ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں بڑے، ملک عامر بندیال، ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا ملک حیدر علی بندیال. تو اس کے پیدا ہونے کی خوشی میں ملک صاحب نے ایک ایونٹ کروایا تھا. تو دیٹ واز مائی فرسٹ ایونٹ جس میں جیتا تھا.
اور وہ جیتنے کی خوشی بھی تھی, لوگوں کی اپریسیشن بھی تھی, اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اپنا تعارف کرا چکا ہوں. میں اس جگہ پہ جا کے جب میں جیتا, پہلے بھی میں 4-5-6 میلے دوڑ چکا تھا, لیکن جیسے نئے لڑکے دوڑتے ہیں دے آر ان نون, وہ انہیں جانتے نہیں. جب ایک بندہ کوئی اچھا ایونٹ اور بڑا ایونٹ جیتتا ہے تب وہ کچھ سواروں کے جاننے میں کہ ان کے کانوں تک اس کی آواز چلی جاتی. تو ایک تو میرا پہلا میلہ تھا, اس لیے مجھے وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. سیکنڈلی اس میلے کی جو ٹرافی ہے وہ میری جو ہماری ٹی وی لاؤنج اس کے اندر تب سے لے کے اب تک 16-17 سال ہو گئے, وہ ایک ہی جگہ پہ پلیسڈ ہے. تو صبح اٹھ کے نکلتے آتے جاتے وہ ٹرافی اور اس پہ وہ جو تحریر کنندہ تھی نا, جشن ولادت با سعادت ملک حیدر علی بندیال, تو میری حیدر سے کبھی ملاقات نہیں دوبارہ ہوئی, لیکن مجھے آج بھی ایسے لگتا ہے کہ بالکل کو پتہ بچہ پیدا ہوا تھا, میں اتنا فیملیئر ہوں. آپ میرے بار بار یہ نام پرناؤنس کرنے سے بھی فیل کر رہے ہوں گے کہ میں اس نام سے بہت فیملیئر ہوں. ایک تو وہ جیت مجھے آج تک نہیں بھولی جو میری پہلی جیت تھی, دیٹ واز وہ میری انڈیویجول سنگر کی جیت تھی. اس کے بعد انہی سالوں کے اندر, اوائل کے سالوں کے اندر ایک میلہ میں ہوا تھا F9 پارک میں. وہ آئی تھنک پہلا میلہ ہوا تھا F9 پارک میں. میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, احسن علی نقوی نے وہ آرگنائز کروایا تھا. تو اس میلے کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ گراؤنڈ بے شک چھوٹا تھا, وہ پہلا ایونٹ تھا, لیکن اسلام آباد کی کمیونٹی کے لیے وہ ایک بہت چارمنگ ایونٹ تھا. لوگوں نے بہت سراہا, پسند کیا. اور اس میں جو مجھے سب سے زیادہ آج تک کسی بھی میلے میں داد یا اپریسیشن ملی نا, تو اس میلے میں ملی. اور کراؤڈ اتنا زیادہ تھا, بہت زیادہ کراؤڈ تھا کہ ہم جب گھوڑا دوڑاتے تھے آگے سے لوگ ہٹتے تھے اور قلعہ نظر آتا تھا, پیچھے سے اسی طرح پیک ہوتا آتا تھا. جب ہم قلعہ مارتے تھے آگے سے لوگ ہمیں رستے دیتے جاتے, ہم گھوڑے نکل جاتے تھے, گراؤنڈ پھر لوگوں سے بھر جاتا تھا. اور جب ہم بار بار 5 6 7 8 مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں کتنے 8 تھا, ہم نے 16 کیے, لیکن کافی سارے ٹرنز ہمیں لینے پڑے کیونکہ ہمارے ساتھ جو ٹیم تھی وہ, اور ہم بار بار 3 ٹیمیں تھیں, تو وہ ہم بار بار ایک جتنے سکورز کر رہے تھے. تو وہ جو اپریسیشن, وہ داد اور وہ جو کراؤڈ ہے وہ آج تک میرے مائنڈ سے نہیں نکل سکا. اینڈ دیٹ واز آلسو اے بگ ایونٹ فار می, وہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا میرے لیے. سر عہد وفا گروپ, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے دوستوں کے ہی کلب ہیں, تو ہم نے مل کے ایک گروپ بنایا اور آپ ماشاءاللہ سے اس کو لیڈ کرتے ہیں, بڑا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. کون سے وہ کلب آئے جن کی وجہ سے یہ رونق دوبارہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی عہد وفا گروپ کے اندر؟ اب آپ نے جو ٹاپک چھیڑا تھا اس پہ میں بہت زیادہ دیر بات کروں نا, تب بھی مجھے لگے گا کہ میں نے تھوڑی سی بات کی. سر بہت ضروری, لیکن بات کو میں تھوڑا شارٹ کرتے ہوئے نا آپ کے ٹائم کو دیکھتے ہوئے کرتا ہوں. یہ جو ساری گیم ہے نا, اس کے اندر وفا کی بڑی نیڈ ہے. آپ کسی بھی چیز پہ چلیں نا, جب آپ وفادار ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, آپ وفادار ہیں اپنے آپ کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عزت سے نوازتا ہے. اور میں بھی الحمدللہ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہوں جو خود بھی با وفا ہوں اور میرے دوست بھی با وفا ہیں. اور با وفا ہونے کے لیے آپ کو جس سے وفا کر دیا نا, اس سے پیار ہونا ضروری ہے. میرے دوستوں کو میرے سے بہت پیار ہے. میں ابھی یہ ورڈ بار بار دوست اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ ہم ایک پوڈ کاسٹ پہ ہیں, مجھے ایک فریزیبل ورب یوز کر رہے ہیں. جی, اگر میں یہ نہ کروں, میں یہی کہوں گا کہ میرے بھائیوں کو میرے سے پیار ہے, تو وہ شاید کچھ لوگوں کو یہ لگے کہ میں اپنے جو میرے دوست سگے بھائی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ایسے جتنا میرے سگے بھائیوں کو میرے سے پیار ہے, میرے دوسرے بھائیوں کو بھی میرے سے اتنا ہی پیار ہے. اور یہ کو اللہ کی خاص میرے اوپر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خاص پیار اور خلوص سے نوازا. اسی پیار کے ناطے اور اسی وفا کے ناطے یہ سارا ڈسپلن بھی کریٹ ہوا جی. اور فرام نو ویئر بیٹھے بیٹھے ایک بات ڈیسائیڈ ہوئی اور وہ امپلیمنٹ ہو گئی, اور وہ امپلیمنٹ ہو کے گراؤنڈ میں آ گئی اور لوگوں نے اتنا سراہا. اب اس پیار کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دوڑتے تھے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں کسی کے ساتھ دوڑوں یا وہ میرے ساتھ. پرابلم یہ آتی تھی کہ ہماری اکثر جیکٹس اور تلون ڈسٹرب ہو جاتے تھے, ادھر جا رہے ہیں تو بلیک ہے, بلو ہے, دس اینڈ دیٹ. تو ایک دن ہم نے بیٹھے بیٹھے چند دوستوں نے سوچا کہ ہم اس کو کیوں نہ ایک رنگ دے دیں, کیونکہ ہم نے دوڑنا اکٹھا ہے, بیٹھتے ہیں ہم اکٹھے ہیں, گراؤنڈز میں جاتے اکٹھے ہیں, تو اس کو ایک تھوڑا سا نیو ٹچ آ جائے گا اور ایک خوبصورتی آ جائے گی, سارے ایک ہی کلر کر لیں ڈریسنگ کا. اس پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ان دوستوں بھائیوں کا میرے ساتھ پیار اور خلوص کی وجہ تھی کہ انہوں نے میری اس بات پہ آمین بھی کہا, اور آمین کہتے ہی انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ جو آپ کا ڈریس ہے وہی ویئر کریں گے.
تو اگر ہم اس کو تھوڑی سی خوبصورت الفاظ میں کہیں تو انہوں نے مجھے شرف بخشا کہ وہ میرے رنگ میں رنگ ہے، اور میں یہ ان کا دیندار اس لیے ہوں کہ میں اور وہ آپس میں ہمارے گھروں کے دوستوں کے احباب ایک دوسرے کا جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس لیول پہ ہے کہ کبھی بھی کسی نے فیل نہیں کیا کہ آپ اپنے کلب کے ڈریسنگ چھوڑ کے اس کلب کے ڈریسنگ میں چلیں گے۔ یہ تو ہو گیا ہماری گراؤنڈ کی جو آپ نے سوال کیا وہ جی اب یہ ہم اس کو بنانے کی کچھ وجوہات میں یہ بھی تھا کہ ہمیں ڈریسنگ کا ایشو تھا، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے پیار میں اور اتنے گرفتار ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے جتنا اور قریب آنا چاہتے ہیں، آنا چاہ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ تھرڈ تھنگ از دس کہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ہم ایک میلے پہ اکٹھے تھے تو ہمارے ایک بزرگ سے پوچھا کہ ہم لوگ یار ایک چیز نوٹ کی ہے نے کہ اگر ہم سرگودا گئے ہیں تو ہمیں لگے حسن شاہ سرگودے کا، اگر ہم جان گئے ہیں تو ادھر لوگوں اور دوستوں کے ساتھ اس طرح گلا ملا اور لوگ اس طرح گلے ملے، ہمیں لگا کہ یار یہ بندہ جان کا، اگر ہم بکھر گئے تو تب بھی یہی حالات تھے، اگر میاں والی ہیں تب بھی یہی حالات ہیں، اگر ہم اٹک گئے ہیں تب بھی یہ حالات ہیں، اسلام آباد گئے تو ہمیں ہر جگہ یہ لگا کہ یہ بندہ اس جگہ کا۔ تو ان بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات کی نہیں ان سے، جس کے بعد پھر ہم یہ گروپ بنانے پہ مجبور ہو گئے کہ اب ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، جب اتنا پیار ہے تو یہ کرنا ہی کرنا۔ جی انہوں نے کہا اس نے پیار اتنا دیا ہے کہ ہر بندہ اس کے پیار میں رنگ ہے، کوئی بندہ اس کو انکار نہیں کر پایا، اور اگر کسی نے کچھ اسے کہا ہے تب یہ بھی نہیں انکار کر پایا۔ تو یہ دو طرفہ پیار کی کہانی ہے جی عہد وفا۔ تھرڈ تھنگ، عہد وفا شروع ہوا، ہم سارے عہد وفا کے رائڈرز ہیں، اور یہ عہد وفا ہماری طرف سے، ہم تمام دوستوں کی طرف سے ٹریبیوٹ ہے چودھری خدا یار مہدی کو، کیونکہ وہ ہم سب دوستوں کے سر کے اس طرح سمجھے جس طرح ایک بندہ محفل کی شان ہوتا ہے نا، جی تو ہم سب دوستوں کی شان وہ مرحوم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی تھوڑی لکھی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج بھی وہ ہمارے دلوں پہ زندہ ہیں، اور ان کی یاد کو اور ان کے گراؤنڈ میں ہونے کو، اس جو ہمارا عہد ہے اس کے ساتھ وفا آخری سانس تک نبھانے کا، تو ہمارا یہ ٹریبیوٹ جو عہد وفا ہے یہ خدا یار مہدی کو۔ میرے خیال میں اس پہ اور جتنی بھی بات کروں میں ختم نہیں کر پاؤں گا، جی تو میں آپ کو، آپ کا ٹائم بھی قیمتی، تو ہم شاید اگلے سر آپ کی باتیں سننے کے لیے تو ہم یہاں موجود ہیں۔ سر آپ کی ذرا نوازی ہے، آپ اتنے خوبصورت طریقے سے بات کر رہے ہیں، اور مجھے ایسے لگ ہی نہیں رہا کہ ہم لوگ پوڈ کاسٹ پہ ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بس کوئی دو دوست بیٹھ کے آپس پہ رات کی گپ شپ کر رہے ہیں۔ تو سر کتنی ٹیمیں اس گروپ کے اندر موجود ہیں؟ جتنی بھی آپ مختلف دوست مکس ہو کے تو کتنی ٹیمیں بنی سر؟ اپروکسیمیٹ ہیں کوئی 37-38 ٹیم سے۔ بڑا ایک منظر ہوتا ہوگا جب بھی کوئی ایک رائڈر، کوئی ایک ٹیم کی پوزیشن آتی ہوگی تو ایک سیلیبریشن ہوتی ہے دوستوں کی، وہ کیا منظر ہوتا ہے؟ سیلیبریشن تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ہمارے کچھ سٹیکرز لازمی اس میں چلائیں کہ ہم سیلیبریشن کیسے کرتے ہیں۔ ہم لوگ سیلیبریشن کرتے ہیں جب ہم گراؤنڈ میں جاتے ہیں، ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم جیت جاتے ہیں، ہمیں انعام یا میلے کے فیصلے ہونے کا دیر نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جب گراؤنڈ میں سارے دوست اکٹھے پہنچ جاتے ہیں تو ہم جیت جاتے ہیں، ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں۔ اور اس سارے سین کے اندر الحمدللہ اتنی ٹیمز ہیں، تو ہر ایونٹ میں، ہر میلے میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی عزت، کوئی نہ کوئی شرف بخشتا ہے، ہر میلے میں ہمارا کوئی نہ کوئی حصہ بنتا ہے، تو وی آر ویری ہیپی ان دس۔ اور ہمیں اس سارے سینیریو میں ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا موقع ملا، دوسرا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بریڈ پہ کام کرنے کا موقع بہت اچھا مل رہا ہے۔ آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ملک میں آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ بریڈ پہ کام کر رہے ہیں، جو پچھلے کچھ سالوں سے ماندہ پڑ گیا تھا، وہ دوبارہ سے کام شروع ہو رہا ہے، اور وی آر ٹو مچ فاؤنڈ، ہم بہت خوش ہیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اب ہمارے پاس بھی اچھے گھوڑے ہوں گے ہمارے ان ڈسٹرکٹس میں، جس طرح اب ہمارا منڈی بہادر ڈسٹرکٹ ہے تو ہمیں زیادہ تر گھوڑے جھامی یا راوی سے لانے پڑتے تھے، تو اب ادھر بھی اچھے گھوڑے ہیں۔ ہم دوستوں کے پاس جو گھوڑیاں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ گھوڑے ایکسچینج کرتے ہیں، تو ملٹیپل ہارسز فرام ملٹیپل بلڈس وہ انٹر بریڈ ہو کے، تو ہمارے پاس بریڈ پہ بھی کام کرنے کا ہمیں موقع اچھا مل رہا ہے۔ دوسرا آپ نے رنگوں کی بات کی، تو رنگ تو سارے بہت پیارے ہیں، لیکن میرے فیورٹ رنگوں میں سے نکھرے رنگ کے گھوڑے ہیں، اور نکھرے رنگ کے گھوڑوں میں میرے احباب دوستوں نے بہت سارے نکھرے گھوڑے بنائے۔
ایک ٹرینڈ چلتا تھا کہ آپ نکرا گھوڑا ایک اچھا ہونا چاہیے, پیچھے 2-3 لاریاں بھی ہوں, بس کلر میچ کریں اور آپ چلیں. میں نے جب میں نے نظام آبادی شروع کی تو اس ٹائم جو فیلڈ میں لوگ تھے بہت سے لوگوں کو کاپی کیا. میں اعلان کہتا ہوں کہ میں 99% میں نے کاپی کی چیزیں. اس ٹائم میرے جتنے بڑے بھائی نظام بازی کرتے تھے ان کی بہت ساری چیزیں, ان کے گھوڑوں کو کاپی کیا, وہ گھوڑے پہ بیٹھتے کیسے ہیں, وہ گھوڑے کو سیکشن کیسے جوڑتے ہیں, جن میں بہت سارے نام ہیں. میں ایک ایک نام لوں گا تو شاید مجھے لگے گا کہ میں بے ادبی کر رہا ہوں. اگر کوئی نام بیچ میں سے مس ہوگا تو میں نے بہت سیکھا دوستوں سے, بڑے بھائیوں سے, بڑے عزیزوں سے. پھر ان ساروں کو دیکھتے ہوئے, ان سے سیکھتے ہوئے ایک چیز پر میں پہنچا کہ اگر 4 گھوڑے گراؤنڈ میں لے کے جانے ہیں تو چاروں گھوڑے خوبصورت ہونے چاہیے. ایسے چاروں گھوڑے ویل مینٹینڈ ہونے چاہیے, ہائٹ میں اچھے ہونے چاہیے, منہ, ان کی گردن, ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ گڈ ہونی چاہیے. اس کے بعد کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, اس پہ رنگوں کی بڑی آمیزش ہوتی ہے. تو نکرا گھوڑا ایک ایسا گھوڑا ہے جس کے اوپر آپ جس طرح کی مرضی پینٹنگ کر سکتے ہیں. تو تھوڑی اگر آپ کی آرٹسٹک لک ہو تو آپ بہت سارے پینٹ سے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. پینٹ اب یہ نہیں ہے کہ ہم گھوڑے کو رنگ کر سکتے ہیں, پینٹ یہ ہے کہ نکرا گھوڑا ایک ایسا آپ کو فریم مہیا کرتا ہے جس پہ آپ اچھی سیڈل ڈالیں, اچھی جیولری ڈالیں, اس کو اچھا تلون ڈالیں, اور وہ سارا مل کے ایک بہت خوبصورت منظر بنتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھوڑے بھی خوبصورت ہوں, ہائٹ میں بھی اچھے ہوں, دوڑتے بھی اچھے ہوں, اور اس کے بعد ان کے یونیفارم پہ بھی پراپر کوئی چیز کسی گھوڑے کی مس نہ ہو. جو ایک گھوڑے کے اوپر یونیفارم ہوئے وہ چاروں کا پورا ہے. تو بس اسی طرح چلتے چلتے کچھ کوالٹیز کو مینٹین کرتے کرتے اللہ نے بہت اچھی عزت دی, اور اللہ تعالیٰ اب آپ نے آج بڑا شرف بخشا کہ میرے سے بہت اچھے گھوڑے ہیں لوگوں کے پاس. میں ایک ناچیز سا ادنا سا شوقین ہوں. میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ میرے پاس اچھے گھوڑے ہیں. میرے پاس بس الحمدللہ اللہ نے بہت اچھے گھوڑوں سے مجھے نوازا. لوگوں کے پاس بہت اچھے گھوڑے ہیں, اور میرا دل کرتا ہے کہ میں جب بھی کسی کے پاس اچھا گھوڑا دیکھتا ہوں میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھا گھوڑا اور عطا کر, اور مجھے بھی اس طرح کا گھوڑا عطا کر. تو لوگوں کے پاس بھی بہت اچھے گھوڑے ہیں, لوگ بھی بہت اچھے. آج کل ہماری گیم کے اندر بہت زیادہ کوالٹی آ رہی ہے. کوانٹٹی بڑھنے کے ساتھ کوالٹی کچھ عرصے تک کمپرومائز ہوئی, لیکن جو لوگ شوقین ہیں وہ کوالٹی پہ بھی بہت ہی زور دے رہے ہیں. اور کوالٹی کے اوپر زور دینے سے ہی آج کل بریڈنگ میں جو کوالٹی بریڈنگ شروع ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. اب اکثر اوقات آج کل سال سے اچھے بچیرے لوگوں کے پیدا ہو رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ٹائم دور نہیں کہ ہم اپنے ہمسایہ ملکوں سے اچھے گھوڑے اپنے پاکستان میں بنا سکیں. جو معیاری سوار ہے وہ کیا ہے, اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں, ایک اس کے اوپر بڑی ان ڈیٹیل آپ بتائیں, کیونکہ پہلے سواری ہے, پھر اس کے بعد کچھ لوگ گھوڑوں میں جاتے ہیں, کچھ لوگ نیزہ بازی میں آ جاتے ہیں, کچھ لوگ ہارس جمپنگ میں چلے جاتے ہیں. جو سواری ہے معیاری سواری وہ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا نا, مجھے 20 سال ہو گئے, میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ سواری کیا ہے, کیونکہ میں خود سوار نہیں. ہاں آپ مجھے ایک نیزہ بازی گیم ہے, اس گیم کا ایک پلیئر کہہ سکتے ہیں. میں پلیئر ہوں گا لیکن میں سوار نہیں ہوں. لوگ 2 سال 3 سال نیزہ بازی کر کے وہ اپنے آپ کو کوڈ کرتے ہیں سوار. میں سوار نہیں. میرے نزدیک جو یہ میں آپ کو پلیئر کی ڈیفینیشن دے سکتا ہوں. سوار تو یار اس طرح کے وہ گزرے ہیں کہ میں اگر آپ کو جو باتیں میرے سینے میں جو میں نے سنی ہیں, جو میں نے آج سے 20 سالوں میں دیکھی ہیں, وہ تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جادوگر کو سوار کہتے ہیں. سوار وہ ہے جو گھوڑے پہ جادو کر سکے. سوار وہ ہے کہ جو گھوڑے کو دیکھے, گھوڑے پہ بیٹھے اور گھوڑا چینج ہو جائے, وہ سوار ہے. تو میں جادوگر نہیں ہوں, میں تو ایک پلیئر ہوں. ہاں ایز اے پلیئر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھا پلیئر بننے کے لیے وہ کیا کرے. اب دیکھیں, ہم کسی بھی ہمارا نیزہ بازی جو گیم ہے نا جی, یہ بیسیکلی ایک گیم ہے. ہم گھوڑے کو بناتے ہیں پریزنٹیبل. ہماری گیم ہے کہ ہم اپنے گھوڑے کو ایک شو اینیمل کے طور پہ نا شو کرتے ہیں, گراؤنڈ میں لے کے جاتے ہیں. تو ہماری فیلڈ کے جو ینگسٹرز ہیں, جو پلیئرز ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ وہ جب گراؤنڈ میں جائیں تو ان کے گھوڑے پریزنٹیبل ہوئے. چاہے کسی کے گھوڑے کا قد چھوٹا ہے, کسی کی گردن چھوٹی یا بڑی ہے, وہ
दिस इज अनदर टॉपिक। जी। हर बंदे का घोड़ा खूबसूरत है। जो बंदा अपना घोड़ा घर रखता है उसका घोड़ा खूबसूरत है। घोड़ा अल्लाह की तख्लीक है। जब हम किसी इंसान को बुरा नहीं कह सकते कि वो अल्लाह की तख्लीक है, तो घोड़ा भी अल्लाह की तख्लीक है। हर घोड़ा खूबसूरत है। लेकिन आप जो भी घोड़ा ग्राउंड में लेके जाएं एज अ न्यू राइडर, वो घोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसके पाँव की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसके पाँव ख़राब नहीं होने। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी है और घोड़े की सेफ्टी के लिए भी और आपकी गेम के लिए भी। जब पाँव से साउंड होगा घोड़ा, तब वो अच्छी नज़रबाजी करेगा। उसके बाद आपका यूनिफॉर्म अच्छा होना चाहिए, आपके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी घोड़े की ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है गेम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सवारी ना, सही, क्योंकि वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल और बहुत बड़ा टॉपिक है। वो आपको इंशाल्लाह बहुत से सवारों से आपकी बात होती है, वो जो सवार है वो आपको इसका आंसर देंगे, मैं तो हूँ नहीं। जब आपकी गेम की बात होती है तब हर बंदे का अपना स्टाइल है। मैं राइड करता हूँ कुछ तो मेरा अपना स्टाइल है, मैं गाड़ी चलाता हूँ मेरा अपना स्टाइल है, मैं खाना खाता हूँ मेरा अपना स्टाइल ऐसे। हाँ, मैं कॉपी कर सकता हूँ, मेरा स्टाइल अच्छा नहीं है तो मैं उसे बेहतर कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। तो पहले तो पूरे ग्राउंड में, आजकल हमारी नज़रबाजी में जी फॉल क्लॉ आ गया ना, जो मैं देखता हूँ। हमारे टाइम पे यार इतना ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। हमें सीडीज़ लेनी पड़ती थी सवारों की। वो चकवाल में एक मूवी मेकर से, उनका नाम मुझे आइडिया नहीं हो रहा, उनसे सीडीज मिलती थी। हम स्पेशल यहाँ से अपने ड्राइवर को बंदा भेजते थे कि उनसे जब नए इवेंट से उनकी सीडीज देखें। एक हमारे कारियाँ के एडी साहब हैं, उनसे मिलती थी। तो हम दौरान तालिब इल्मी के दौर में उस सीडीज देखते थे, उनमें फिर हम सिलेक्ट करते थे कि यार ये सवार जो है ना, ये हमें बहुत खूबसूरत लगता है, ये बैठता अच्छा है, ये दौड़ता अच्छा है। हर बंदे की अपनी पसंद हो। फिर उसको कॉपी करते थे, फिर उसको दौड़ते हुए देखते थे, फिर उसे लाइव चढ़े हुए देखते थे। अब मुझे एक सवाल पसंद है और मैं तो अगर अपने आप को कभी समझूं कि मैं उनकी तरह, तो मैं बन ही नहीं सकता। वो मुझे इतने पसंद है। और मुझे आज तक ये भी याद है कि फ़लाँ मेले पे उन्होंने फ़लाँ कलर की जैकेट पहनी थी, फ़लाँ मेले पे वो ग्लव्स ब्राउन पहन के आए थे, जैकेट उनकी ब्लैक थी और उसके ऊपर सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी। फलां उनका घोड़ा था, उस पर ये वाली सैडल थी और उसका नाम ये था। मुझे तो ये भी याद है आज तक। और आज भी वो सवार दौड़ते हैं और वो सवार है। मैं उन्हें आज भी देखता हूँ। मुझे आज मैं थोड़ा बिजी हो गया, मुझे घोड़ों के नाम नहीं याद होंगे, लेकिन जब भी वो जो भी नया घोड़ा जहाँ भी राइड करेंगे, मुझे ये पता होगा कि ये घोड़ा वो राइड कर चुके हैं। सही। तो इसके अंदर यार आप गाइडलाइन लो, आप अच्छे उस्तादों के पास जाओ, जो आपके इलाके के, आपकी फैमिली के, जो आपके बड़े हैं उनके पास जाओ, उनसे सीखो, उनसे पूछो। उसके बाद जो आपको अच्छा लगता है, या उससे मिल के कहो कि वो आपको बताए। अगर आपको लगता है कि आपको उनसे कुछ हेजिटेशन होती है, तो उनको छुप के कॉपी करो, कॉपी करो और ग्राउंड में प्रेजेंटेबल होके जाओ। और सवारी कोशिश करो कि जब अपने घोड़े पे चढ़ के, जो अगर घोड़ा कोई गलती करता है, अपने घोड़े पे चढ़ के जब लंबी राइड करती हो, तो घोड़े को पूछो हाथों से। बेसिकली सवारी जादूगरी भी है, और वो जादूगरी है आपके फिंगर से। वो हमारे एक उस्ताद हैं, वो कहा करते हैं कि ये है पियानो बजाने का काम। एक उंगली भी गलत बटन पे दबी, हारमोनियम या पियानो जो भी, वो सारी जगह नहीं यार, एक भी उंगली गलत जगह पे लगी तो सारा साज खराब हो जाएगा। तो इसको फ्लुएंट करो, घोड़े के साथ बात करो, घोड़े को राइड करो, घोड़े को समझो, घोड़े के मुंह को समझो कि घोड़े को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये जो अच्छा म्यारी घोड़ा है, एक अच्छी ब्रीडिंग है, वो कैसे करनी चाहिए, उसके क्या लवाजमात हैं, क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी होती हैं, काइंडली वो डिटेल के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे मुताबिक जो क्वालिटी ब्रीडिंग है ना, वो जैसे शायरी के अंदर रदीफ और काफिया का एक बहुत बड़ा अमल होता है। मुझे लगता है कि ब्रीडिंग के अंदर भी रदीफ और काफिया का मैच होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम बड़े लकी हैं कि हम लोग उस टाइम से गुजर रहे हैं कि जिसके अंदर ब्रीडर घोड़े अवेलेबल हैं। बहुत सारे दोस्त नहीं मैं कहूँगा, मैं उनको बहुत सारे मौसम हैं पंजाब के, जो लोग अपने पास ब्रीडर घोड़े रख के बैठे हैं।
جو ٹائم ٹو ٹائم جس بندے کو جہاں بھی جیسے ضرورت ہوتی ہے وہ ان گھوڑوں سے استفادہ لے رہا ہے. صحیح. تو وہ لوگ ہمارے محسن ہیں, وہ چنار کے ہوں, وہ راوی پہ ہوں, وہ گجرات میں ہوں, وہ بکر میں, جدھر جدھر بریڈر گھوڑوں والے لوگ بریڈر بیٹھے ہیں وہ ہماری فیلڈ کے, ہمارے پروسیب کے, ہمارے پنجاب کے محسن ہیں. اب میں اپنی بات پہ آتا ہوں کہ بریڈنگ شاعری کیسے ہو. اچھا گھوڑا لینے کے لیے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی گھوڑی پہ کام کرنا پڑے گا. جب زمین اچھی ہوئے گی اس کے اوپر فصل بھی اچھی ہوئے گی. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں, اگر آپ کے پاس ایک گھوڑی ہے, پیڈیگریڈ ہونی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے نسلیں تعارف کی محتاج نہیں ہوتی, لیکن جو تعارف والی نسلیں ہوتی ہیں اگر آپ بریڈ کرا رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت لمبا اور صبر آزما ایک کام ہے, تو آپ کو گراؤنڈ سارا تیار کرنا چاہیے پہلے. گراؤنڈ تیار ایسے ہوگا کہ آپ جو گھوڑی لیں وہ پیڈیگریڈ ہو, اس کے ماں باپ کا آپ کو پتا ہو. میں ایک انگلش بک میں نے پڑھی تھی, اس میں لکھا تھا کہ 3 نسل گھوڑی اچھی ہوئے, صحیح, اور 3 نسل گھوڑا اچھا, یعنی کہ گھوڑا خود اچھا, اس کا بیٹا اچھا, اس کا پوتا اچھا. وہ جو پوتا ہے وہ بریڈنگ کے لیے بہت فروٹفل ہے. گھوڑی خود اچھی, اس کی ماں اچھی, اس کی دادی اچھی. صحیح. 3 نسلیں گھوڑی اچھی ہو, پھر ان گھوڑے اور گھوڑی کا ملاپ ہوئے تو پھر بریڈ اچھی بنتی ہے. یہ تو ہو گیا ایک انگلش آتھر کی بک کے اندر جو اس نے ڈیزائن کیا. مجھے یہ لگتا ہے, میں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ بریڈ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی گھوڑی پیڈیگریڈ ہونی چاہیے. اس میں 8 سے زیادہ خون, تعارفی خون, جو نوٹیبلز ہوں, جن کا نام بتانے سے پوچھنا نہ پڑے کسی کو کہ اس کا کیا تھا. 2 سے 3 نسلیں اس کے اندر ایڈ آن ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ اپنی گھوڑی کو لے کے بیٹھیں, اس کو دیکھیں کہ اس گھوڑی کے اندر کس کس چیز کی کمی ہے. اس کے کان اتنے خوبصورت نہیں ہیں, کمی سے مطلب وہ بدصورت نہیں ہے جی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کے کان خوبصورت نہیں ہیں تو اس کے کانوں کو خوبصورت کیا جائے. اس کے گردن تھوڑی ہے, اس کی لام تھوڑی زیادہ, کم زیادہ ہے, اس کا پٹھا نہیں پیارا, تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے لیے گھوڑا وہ سلیکٹ کریں جس میں وہ چیزیں زیادہ ہوں. اگر ایک گھوڑی کے کان پیارے نہیں تو بہت خوبصورت کانوں والا گھوڑا لیں. گردن تھوڑی ہے تو بڑی گردن والا گھوڑا لیں. پٹھا پیارا نہیں ہے تو پیارے خوبصورت جو مسکولر اور نیزہ بازی کے لیے جو سپیڈ دینے کے لیے جو فورس پیدا کر سکے ان پٹھوں والا گھوڑے کو اس کے اوپر کوارٹرز والے گھوڑے کو کراس کریں. جب آپ یہ سارا میکنزم فالو کریں گے نا, اور وہ گھوڑا بھی پیڈیگریڈ اور نام والا ہونا چاہیے. جب ماں بھی نام والی ہوگی اور خوبصورت ہوئے گی, باپ بھی نام والا ہوئے گا اور خوبصورت ہوئے گا, تو جو ان سے نسل آئے گی وہ لازمی خوبصورت بھی ہوئے گی, وہ لازمی اچھی پرفارمر بھی ہوئے گی, اور وہ لازمی آپ کے دل کے بھی بہت قریب ہوگی. کیوں کہ جب آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ اس میں اتنے بلڈ انوالو ہیں تو لوگ بھی اسے پسند کریں گے. جب آپ کے دوست اور لوگ اسے پسند کریں گے تو وہ آپ کے دل کے زیادہ قریب ہوئے گی. وہ آپ کے دل کے بھی قریب ہوئے گا, وہ پرفارمنس بھی اچھی دے گا کیونکہ آپ نے اس کے اسٹرکچر کو بھی مینٹین کیا نا, اور وہ اچھا بھی نکلے گا کیونکہ اس کی نسل میں پیچھے بھی اچھے گھوڑے ہیں. تو ان سب چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے آپ ایک اچھا گھوڑا پیدا کر سکتے ہیں. اب ایک گھوڑا اچھا بنانے کے لیے پیدا ہونے کے بعد اور پیدا ہونے سے پہلے کی بہت ساری چیزیں انوالو. جب آپ کی گھوڑی کنسیو کر جائے اس کے بعد آپ کو اپنی گھوڑی کی صحت کا بہت ایکسٹرا خیال رکھنا چاہیے. اس کی ڈائٹ کو بہت اچھی طرح سے مینٹین کرنا ہے. آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ ایک بھوکی گھوڑی, ایک کمزور گھوڑی صحت مند بچے کو جنم دے گی, بڑے قد والے بچے کو جنم دے گی. جب ایک گھوڑی صحت مند ہوئے گی, کنسیو کرنے کے بعد اس کی ڈائٹ کا ایکسٹرا خیال رکھا جائے گا, تب وہ صحت مند بچہ پیدا کرے گی. جب وہ صحت مند بچہ پیدا کرے گی اس کے بعد بھی, میں اب اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہا کہ گھوڑی فوراً کراس کروانی چاہیے, 40 دن کے بعد کرانی چاہیے, 6 ماہ کے بعد, جب بھی آپ کراس کرائیں. لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ گھوڑی کی ڈائٹ کو بہت اچھی طرح سے فالو کریں, گھوڑی مینٹینڈ ہوئے. بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی اس کی صحت خراب نہ ہوئے, اس کی صحت مینٹین ہوئے, وہ بچے کو انف جو دودھ ہے وہ پرووائڈ کرے کہ اس کی نشو و نما ہے.
پھر آپ یہ دیکھیں جب آپ کا گھوڑا 1 سال کا ہو جاتا ہے یا 6 ماہ کا 8 ماہ میں جب آپ گھوڑی سے اتارتے ہیں تب اس کی ڈیلی روٹین کے اندر وہ سپلیمنٹ شامل کریں، وہ منرل شامل کریں، وہ چاہے دودھ کی شکل میں ہو، مکھن کی شکل میں ہو، یا آپ را فارم کے پروٹینز لیتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کی باڈی کاؤنٹ کو دیکھتے ہوئے اس کی ڈائٹ کو پراپر مینٹینڈ ہو۔ پھر جب وہ آپ کا بچہ 2 سال کا ہو جائے اس کے بعد اس کی فزیکل ٹریننگ کو آپ دیکھیں کہ اب آپ کا گھوڑا اس قابل ہو گیا کہ اس کی ٹریننگ شروع کی جائے، اس کو اپنے ساتھ مانوس کریں، اس کو گھمائیں پھرائیں دوڑائیں یا ڈوریوں میں سوار، جس طرح بھی وہ آپ اٹس اپ ٹو یو ہے۔ لیکن جب وہ 2 سال کا ہو کے فزیکل ایکٹیویٹی میں آئے گا نا تو اس کی جسم کی نشو و نما اور اچھی آئے گی، اور 2 سال کی ایج میں وہ بہت اچھا لرنر ہوئے گا، وہ 2 سے 2.5 سال دوک جسے ہم کہتے ہیں، جی وہ اچھا لرنر ہوئے گا۔ پھر اس کو تیار کریں اور گھوڑے کو 5 لگتے تک پیشنس کے ساتھ تیار کریں۔ جب آپ 5 سال کا گھوڑا ہونے تک اس کو پیشنس سے تیار کریں گے تو پھر وہ لمبا گھوڑا، وہ گھوڑا خراب نہیں ہوئے گا۔ 4 میں یہ بات میں نے خود بھی آبزرو کیا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب گھوڑا نوجوان ہوئے گا نا تو آپ سے بات 4 جب لگے تب وہ تھوڑا اگریسو ہوتا ہے، تھوڑا پاور میں ہوتا ہے، تب اس کو پیار سے لگے، یہ نہ کرے کہ دعات لابدو نکال کے بگا کے اب بس اسے دوڑاتے ہی رہے۔ گھوڑے کو ٹائم دیں کہ وہ اپنی باڈی کاؤنٹ کو پورا کرے، اپنی باڈی بیٹ اپ کرے، اپنا مائنڈ میچور کرے، تسلی میں رہے، اور اس کی جو گرومنگ ہے وہ اچھی کرے تاکہ وہ گھوڑا اس کے منہ کو اچھی طرح سے تیار کرے، تاکہ وہ گھوڑا آپ کی بات سنے، آپ اسے بات کر سکے، وہ آپ کے ساتھ پیار کر سکے۔ جب آپ یہ ساری چیزیں کر کے لائیں گے نا کہ سب سے پہلے آپ اچھی گھوڑی کا انتخاب کریں گے، اچھے گھوڑے کا انتخاب کریں گے، دونوں پیڈیگری ڈوئیں گے، پھر اس بچے کی نشو و نما کا خیال کریں گے، پھر اس کی ٹریننگ کا خیال کریں گے، پھر اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی اس کو آہستہ آہستہ پیشنس کے ساتھ گراؤنڈ میں لائیں گے تو انشاءاللہ کوالٹی ہارس بنے گا۔ اور آج بھی جن لوگوں کے پاس کوالٹی ہارس ہے انہوں نے یہ والا چارٹ فالو کیے تو ان کے پاس کوالٹی ہارس، ان میں سے کوئی ایک بھی اسکپ کر کے قدرتی ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن قدرتی ہو سکتا ہے۔ ان میں سے اگر کچھ بھی اسکپ کریں تو آپ اس چیز کو مینٹین نہیں کر سکتے۔ ہمارے اب راوی پہ چناب پہ ہمارے اباب جو ہیں وہ تھوڑی چیزوں کو لیٹ آؤٹ کرتے تھے، لیکن وہ خطہ قدرتی انعام کا عمل ہے، ادھر وہ جو منرلز ہے، وہ پانی ہے، وہ مٹی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا شفا ہے کہ ان کے گھوڑے اچھے بنتے ہیں۔ صحیح۔ ہم لوگ جو یہ سینٹرل پنجاب یا اپر پنجاب کے لوگ ہیں، ہمیں گھوڑوں کے ساتھ شاید ہمارے مٹی یا پانی کو کچھ ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور اس ساری چیز میں آپ نے ایک چیز میں مس کر گیا، اس کو کبھی نہیں بھولنا۔ گھوڑا پیدا کرنے کے بعد گھوڑا دوڑانے کے 6-7 سال کا ٹائم ہے، تو آپ نے کبھی بھی یہ 7 سال کا ٹائم اس طرح نہیں گوانا کہ آپ گھوڑی پہ کوئی گندے پاؤں والا گھوڑا کراس کرا دیں جس گھوڑے کے پاؤں خراب ہیں۔ اگر ویسے کوئی سڈن ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کہیں کوئی گھوڑا گر گیا ہے، کوئی گھوڑا ٹرک میں آ گیا، اس کا پاؤں خراب ہو گیا، تو دیٹس another thing۔ جی اگر کوئی گھوڑا جینیٹیکلی 1-2 سال پرفارمنس دے کے وہ پاؤں خراب کر گیا تو اس سے کوشش کریں، اوائڈ کریں، کیونکہ آپ نے 7 سال محنت کری۔ 7 سال محنت کرنے کے بعد اگر وہ گھوڑا بھی 1-2 سال نیزہ بازی کر کے تو خراب ہو جائے تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، محنت خراب ہوئے گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ محنت کرتے ہوئے اس چیز کا خیال، جب محنت شروع کرنی ہے تو اس چیز کا خیال لازمی رکھیں کہ گھوڑا جو آپ چوز کریں وہ ہیلدی بھی ہو اور پاؤں سے بھی ساؤنڈ ہوئے۔ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے بریڈنگ کے اوپر ڈسکس کی۔ آپ اس وقت جس گھوڑے پہ نیزہ بازی کر رہے ہیں اس کا کیا نام ہے اور اس کی نسل کیا ہے؟ جس گھوڑے پہ ابھی میں رائڈ کر رہا ہوں وہ ہمارے گھر کے بریڈ یعنی کہ ہمارے گھر پیدا ہو، اس کی ماں بھی ہمارے گھر پیدا ہوئی۔ اگر اس کی ماں کا تعارف میں کرواؤں تو جس طرح میں نے آگے آپ کو بتایا کہ 2 سے 3 نسلوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جی میری اس میں محنت نہیں ہے، اس گھوڑے پہ میری محنت نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا خاص انعام ہے، یہ ایک قدرتی گفٹ ہے، میں نے اس پہ کوئی محنت نہیں کی۔ میں جتنی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں شاید اب میں کرتا ہوں، یا اب شاید میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ ساری محنت کر سکوں۔ یہ جو بھی گھوڑا میں رائڈ کر رہا ہوں، دوڑا رہا ہوں، اس پہ میں نے محنت نہیں کی، یہ قدرتی اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے۔
اب اس کی ماں کا تعارف میں کرواتا ہوں کہ ہم نے ایک نکری گھوڑی خریدی گجرات سے، سمیلا شریف ایک گاؤں ہے ادھر سے. وہ گھوڑی راوی سے آئی تھی، نکرے رنگ کی گھوڑی تھی، بہت خوبصورت اور بڑی ہائٹ والی تھی. اس گھوڑی پہ ایک گھوڑا ککے رنگ کا، ادھر ہی اسی گاؤں میں ایک گھوڑا تھا ککے رنگ کا، وہ کراس ہوا. اب وہ ککے کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ ایک ککے مشہور ہوئے ہیں برالوں کے جی. اور کچھ ککے تھے ننگیانوں کے. تو ننگیانوں کے ککوں میں سے ایک گھوڑی تھی، اس کے اوپر آج آپ کو اور مجھے شاید وہ گھوڑا میرے ادراک میں بھی نہیں ہے، آپ بھی شاید نام پہلی دفعہ سنے اس کا. جی. ایک گھوڑا تھا ڈنگینی تھاروبریڈ، اب اس کا نام مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. میں کافی سارے عزیزوں سے میں نے اس کا نام بار بار سنا، اب آن دی اسپاٹ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. جی نوش. وہ جو تھاروبریڈ گھوڑا تھا وہ اس ننگیانی ساوی گھوڑی پہ کراس ہوا، اور یہ نیرو نام تھا اس گھوڑی کا. سوری مجھے آئی گاٹ دیٹ، نیرو واز دا نیم آف دیٹ ہارس جو ڈنگے میں تھا. نیرو کراس ہوا اس ننگیانی گھوڑی پہ، اور ننگیانی گھوڑی نے یہ ککا وچھیرا پیدا کیا. یہ ککا گھوڑا بڑا ہوا، یہ گھوڑا کراس ہوا وہ راوی والی نکری گھوڑی پہ، جو خود بھی بہت کوالٹی میر تھی، بہت ہی کوالٹی میر تھی. وہ ویری ڈسپلنڈ، بہت بڑے قد کی، بہت ہی خوبصورت. اس پہ یہ کراس ہوا ککا. اس کی ایک وچھیری پیدا ہوئی چمبے رنگ کی، جو ابھی میں گھوڑا دوڑا رہا ہوں، اس کا نام ہے راج دلارا. ٹھیک. کمیت رنگ کا، متھے 2-3 پاؤں کے سفیدیاں بھی ہیں، متھے سے بھی وجہ سے. یہ راج دلارے کی ماں وہ چمبی پیدا ہوئی ود دی ریلیشن آف ننگیاناس ہارسز، ننگیانوں کی گھوڑے، وہ جو نیرو تھاروبریڈ اور راوی نکری، ان 3 بلڈ سے اس کی ماں پیدا ہوئی. صحیح. اس کے بعد اس پہ میں نے گھوڑا کراس کروایا. ایک ہم گھوڑا خرید کے لائے تھے پربانوں سے، مشکران کا. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ ہم نا، لیکن جہاں تک ہم نے سنا وہ وٹوؤں والی جو نسل راوی پہ مشہور تھی، وٹوؤں والے کالے، ان گھوڑوں میں سے تھا. آئی ایم ناٹ کنفرم. سی وہ گھوڑا ہم نے اس گھوڑی پہ کراس کیا اور یہ بچہ پیدا ہوا. یہ بچہ شروع سے ہمارے گھر ہی رہا، ہم نے خود ہی اس کو اتنا بڑا کیا. اس گھوڑے کو شروع میں تیار کیا استاد اللہ دتا جھنگ سے ہیں، ہمارے بڑے عزیز پیارے بھائی ہیں، انہوں نے اس کو لادو کیا، انہوں نے اس کو دوڑایا. اس کے بعد یہ 2 سال میرا چھوٹا بھائی دوڑاتا رہا امجادی. اس کے امریکہ، وہ اسٹڈیز کے لیے امریکہ چلا گیا. اس کے امریکہ جانے کے بعد اس کو میں خود رائڈ بھی کہہ رہا ہوں، دوڑا بھی رہا ہوں، اور مجھے بہت مزہ آ رہا. اور مزہ دوبالا اس لیے کہ میں اس کو پیچھے 4-5 نسلوں سے بھی جانتا ہوں، اور مجھے ایک سیلف اپریسیشن ہوتی ہے کہ یار گھر کا گھوڑا، وہ ایک بہت خوبصورت بانڈ ہے. جب آپ ایک گھوڑا گھر پیدا کرتے ہیں اور وہ گھوڑا لوگ پسند کرتے ہیں، جی، اور پھر اس گھوڑے کے بارے میں آپ کو اتنی انفارمیشن ہوتی ہے کہ اتنا یہ فلاں فلاں فلاں، تو وہ ایک جو سیلف سیٹسفیکشن ہے نا، وہ بہت زیادہ اس گھوڑے کے ساتھ. سر ایز اے نیزہ باز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے اچھی گیم کے لیے؟ بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کا جواب دوں گا، کیونکہ جو آج کل نیزہ بازی کی نیڈ ہے نا، اس کو ڈسکس کرنے سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. صحیح. نیزہ بازی کی نیڈ ہے آج کل کہ تعداد پر کنٹرول ہونا چاہیے. تب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی نیزہ بازی کر سکتے ہیں، انہیں اکوموڈیٹ کر، کیونکہ ہم لوگ سارے سب لوگ ہیں محدود وسائل کے عامل. وسائل، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی منی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی پلیسز. میں جگہ کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو ان کے شایان شان جو آپ ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو کہ میں بڑا اپنے آپ کو فخر سے یہ کہوں گا کہ میں اس خطے میں پیدا ہوں جس میں مہمان کی خدمت کرنا اپنی شان سمجھی جاتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا آنا چاہیے جس میں آپ کا مہمان آئے اور جب واپس جائے وہ تھکا بنا ہے، وہ فریش ہے. جب آپ کا مہمان گراؤنڈ سے نکلے اور اس کو کسی ہاسپٹل جا کے کوئی میڈیسن لینی پڑے دوڑ کے لیے یا تھکاوٹ کی،
تو وہ اچھا میلہ نہیں. میلہ اچھا ہوا ہے کہ دوست آئیں اور جب وہ میلے سے نکلیں انعام لے کے تبھی وہ تھکے گا نہیں ہیں. اس کے لیے آپ کو میلہ کروانا چاہیے. جس طرح کے میلے سلطان چیمپئن شپس جتنی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ میں سلطان پوڈ کاسٹ پہ بیٹھا ہوں, میرا عبادت عزیز سائی یا سلطان صفدر سلطان سے کوئی بچپن کی دوستی ہے, پیار ہے, ایک دوسرے کا خلوص ہے, یا محمد علی سائی کے ساتھ ایک انت ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں سویلائز چیزوں کو بہت پسند کرتا ہوں, اور شاید میری طرح کے جو مڈ ایجرز ہیں, جو درمیانی عمر کے لوگ ہیں, وہ سویلائزیشنز کو یا سویلائز تھنگس کو پسند کرتے ہیں. تو سلطان چیمپئن شپ کی جتنے میلے ہوتے ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں, سویلائزڈ ہوتے ہیں, ان میں مہمانوں کو پیار دیا جاتا ہے. میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں کہ مہمان آئے اور اس کے ساتھ جج بھی تو تکرار نہیں کر سکتی. مجھے یہ لگتا ہے, مائٹ بی ایم رانگ, اگر کوئی مہمان آئے تو وہ آپ کی طرف ہے, آپ نے اسے oblige کرنے کرنا, اس کے نیڈس کو پورا کرنا ہی کرنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ بہت اچھا ہونا چاہیے, دھکل مٹی بالکل نہیں آنی چاہیے, گیم پراپر پلانڈ ہونی چاہیے, دوستوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ اچھی ہونی چاہیے, جو ہمیں دیکھنے آئے ہوتے ہیں ان کے لیے جگہ اچھی ہونی چاہیے, حیدری صاحب کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے, گھوڑوں کی رات کی جو نظر بازی کے بعد گھوڑوں کی اسٹیبلنگ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. اور سب کے ساتھ یار جو مجھے لگتا ہے نا کہ نظر بازی وہ اچھی ہے جس میں میزبان اپنے مہمان پہ قربان جائے اور مہمان جاتے ہوئے اپنے میزبان سے خوش جائے, کوشش کرے کیسے نظر بازیاں کرائیں کہ نکلتے وقت آپ کے مہمان آپ کو اپریشیٹ کرے. اور لوگ سمجھتے ہیں ہم اگر اچھی شادیاں کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اس کی ٹیچنگس تو نہیں ہم لیتے, کوئی کلاسز تو نہیں لیتے کہ اچھی شادی کیسے کرنی. اچھی شادی کرنے کے لیے اگر ہم لوگ یہ ذہن میں لے آتے ہیں کہ یہ چیزیں کریں گے تو ہماری عزت افزائی ہوگی, تو اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میزہ بازی کے لیے بھی لوگوں کو بلا رہے ہیں تو ہماری عزت افزائی کیسی ہونی چاہیے. ان کو گراؤنڈ اچھا دے, خوبصورت گراؤنڈ دے, ان کو ویلکم اچھا کریں, ان کو دن کو ہاسپٹیلٹیٹ اچھا کریں. رات کو ہمارے زیادہ تر دوست احباب اپنے اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں, وہ اٹس ناٹ دا پارٹ آف دا گیم. رات کی نظر بازی ہے کہ ہمارے نوکر بھی خوش ہیں, ہمارے گھوڑے صحت مند ہیں, خوش ہیں, صبح وہ ہمیں رسپونڈ کرے. تو ان ساری چیزوں کو ملا کے اگر میں مثال دوں تو پھر وہ سلطان نظر بازی جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو فالو کریں, یا اس طرح کے ایونٹس کو فالو کریں جس طرح کے ہمارے ایونٹس اٹک میں ہوتے ہیں. جی, اب ہمارے ایونٹس لاہور ہوتے ہیں, زین عباس کے ایونٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد ہمارا لاسٹ ایئر منڈی میں ایک ایونٹ ہوا. تو ان سب میں ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا دیکھا گیا. اور اگر آپ کچھ بھی نفاست کا اور نزاکت کا امتزاج کریں گے تو مہمانوں کی خدمت کریں گے اور مہمانوں کو بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ دیں گے, ان کے گھوڑوں کو دوڑنے کے لیے اچھی جگہ دیں گے, ان کے گھوڑوں کو رات کا اسٹیبل اچھا دیں گے, ان کے ملازموں کو رات کو رہنے کے لیے اچھی جگہ دیں گے, تو نیزہ بازی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ خلوص کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اور آپ کی نیزہ بازی کامیاب جائے گی. آپ نئے آنے والے ہمارے جتنے بھی شوقین حضرات ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے, اور ایک تعظیم کے اوپر بھی ضرور ان کو کوئی گائیڈ لائن دیں سر. جیسے گیم کے شروع میں نے کہا نا کہ ہم کالج لائف میں تھوڑے شرارتی سے بچے تھے. اب وہ شرارتی اس طرح نہیں تھے کہ ہم کوئی کسی کو کچھ شرارت سے تنگ کرتی, شرارتی اس طرح تھے کہ ہم تھوڑے سے لڑاکی قسم کے بچے تھے. تو ہمارے ابو نے اس ٹائم ہمیں اس فیلڈ کی طرف بائی فورس دھکیلا کہ نظر بازی کریں نا, پڑھائی کے ساتھ ساتھ نظر بازی کریں. میں یہ خود کے لیے سوچتا ہوں کہ اگر میرے پہ یہ میرے والد اس ٹائم مہربانی نہ کرتے تو میں بھی شاید آج اتنا کامیاب انسان نہیں ہوتا. کیوں؟ جب ہم فیلڈ میں گئے نا, گھوڑوں کی فیلڈ میں, تب ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور اچھے لوگ, خاندانی لوگ کس طرح رہتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ میں ہمارے ریلیٹیو ہم سارے ٹھیک زندگی گزار, لیکن ہمیں لگا کہ یار یہ جو شرارتیں ہیں یہ زندگی کا مزہ ان شرارتوں میں نہیں ہے, اس سویلائزیشن میں زندگی کا مزہ. اس کے بعد میں اگر اپنے بزنس کی ہسٹری کو دیکھوں تو اللہ تعالیٰ کا اور
مولا پائنتن پاک کے گھر کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی اور اللہ تعالیٰ اور مولا کی صدقے میں آج اس جگہ پہ ہوں۔ بزنس کی طرف مائل کرنے والے بھی گھوڑے تھے۔ ایٹ اے سرٹن پوائنٹ مجھے لگتا تھا کہ یار گراؤنڈ میں جانا تو اس طرح جانا، اس طرح جانے کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ ان چیزوں کو مینٹین کرتے کرتے ہم ذمہ داروں سے بزنس مین بن گئے۔ باقی آپ نے اب کہا کہ میں تھوڑا روحانی چیز بتاؤں۔ روحانی چیز میں اس طرح کی بتاتا ہوں آپ کو کہ لڑکوں کے اور ینگسٹرز کے ذہن میں وہ کندہ ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کسی اپنے دوست کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہمارے گیم کے ہیں، میرے پاس فیلڈ کے، میں ان بزرگوں کے نام نہیں دوں گا۔ ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا یار میرا بیٹا گھوڑے جو ہے نا وہ نہیں چھوڑ رہا، وہ گھوڑے لے آتا ہے، میں دیتا ہوں کو پھر لے آتا ہے، وہ گھوڑے پہ رائڈنگ کرتا ہے، نیزہ بازیوں پہ چلا جاتا ہے، تو اس کو کچھ سمجھاؤ کہ یہ نیزہ بازی چھوڑ دے۔ کیونکہ آج کل بہت سارے بچوں کو یہ والا سوال جواب ملتا ہے کہ نیزہ بازی چھوڑ دو، گھوڑے چھوڑ دو۔ وہ جو بزرگ ہے وہ بہت دور اندیش اور بہت سیزنڈ پرسن ہے۔ انہوں نے کہا یار بعد میں یہ بتاؤ، یہ جو آج کل ادھر کچھ ہمارے مسلمان بھائی، کچھ لوگ سینے پہ بم باندھ کے پھٹ جاتے ہیں، وہ کیوں پھٹتے ہیں؟ انہوں نے کہا جنت کی لالچ میں۔ انہوں نے کہا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ اسے کہا نہیں دیکھی نہیں ہے، سنی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ وہ سینے پہ بم باندھ لیتے ہیں جنت سن کے، تو مولا کا فرمان ہے کہ گھوڑے کے کانوں سے آنے والی ہوا جنت کے جھونکوں میں سے ایک جھونکا ہے۔ تو یہ جو لڑکے جنت کا جھونکا لے لیتے ہیں، یہ نیزہ بازی چھوڑتے ہیں، یہ گھوڑوں کو چھوڑ کی کیا بات۔ تو اس کو روحانی طور پہ ہمارے نبی پیغمبروں کا یہ شوق ہے، یا وہ انہوں نے اس پہ رائٹ کیا ہے، اور ہم جو بیسیکلی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کی خاص کرم نوازی کی کہ ہمیں اس گھر میں پیدا کیا۔ اس گھر کے ساتھ بھی گھوڑے کی بہت ساری یادیں، بہت ساری وفات جڑی ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جانوروں میں روحانی طور پہ اگر انسانوں کے سب سے زیادہ قریب کوئی جانور ہے تو یہ گھوڑا ہی ہے۔ اس کی تعظیم کریں، کوشش کریں جب بھی اس کو رائڈ کریں آپ لوگ ایسی کسی حالت میں نہ آئیں جو آپ کے لیے یا آپ کی عزت میں کمی کا وجہ بنے۔ میں اب وہ الفاظ نہیں یوز کرتا۔ گھوڑے پہ اچھے طریقے سے رائڈ کریں، گراؤنڈ میں جائیں، اچھے لوگوں سے ملیں، اچھے لوگوں سے تعلقات بنائیں، اور جن لوگوں کو ملیں جب گراؤنڈ میں جائیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ لوگ اپنی فیملی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ اپنے خاندان کو، اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ گراؤنڈ میں جائیں، لوگ آپ سے ملیں تو یہ سمجھیں کہ آپ ایک اچھے خاندان سے، آپ ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے، آپ ایک اچھی انوائرمنٹ سے آئیں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور اس گیم کو ایز اے گیم ہیلدی سپورٹ کی طرح لیں اور بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم پہ فوکس رکھیں۔ تعلیم ہوئے گی تو نیزہ بازی ہوئے گی، تعلیم ہوئے گی تو آپ کا فیوچر ہوئے گا، آپ کا فیوچر سیکیور ہوئے گا تو نیزہ بازی ہوئے گی۔ میں ینگسٹر سے یہ کہوں گا کہ نیزہ بازی ضرور کریں، لیکن اپنا نقصان کر کے نیزہ بازی نہیں کریں۔ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے، اپنی فیملی کے سسٹم میں رہتے ہوئے نیزہ بازی کریں، لیکن بشرطے کہ آپ اپنی پڑھائی کو سیکنڈ نہیں کریں۔ نیزہ بازی کو جب تک آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، پہلے آپ کی ذمہ داریاں ہیں، نیزہ بازی کو ایز اے ہیلدی سپورٹس لیں اور ہیلدی گیٹ ٹوگیدر کا سبب بنائیں، اور جب بھی گراؤنڈ میں جائیں ہنستے ہوئے جائیں اور ہنستے میں۔ شکریہ بات، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ سید حسن ارشاد بخاری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے جو گھوڑوں کے بارے میں بتایا، گھوڑوں کی بریڈ کے بارے میں بتایا، اپنی سواری، اپنی فتوحات، اور جو اینڈ پہ میسیجز دیے ہیں وہ باکمال تھے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی زیادہ مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا، سلطان پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا۔ سلطان پوڈ کاسٹ کے لیے اور سلطان برادران کے لیے آئی ایم آلویز ہیئر۔ سر تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ملتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ، نئے جوش و جذبے کے ساتھ، نئی لوکیشن پہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔